میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مختصر طور پر آج اس جمعہ کی خطبہ میں مسجد کو تعمیر کرنے کے حوالے سے اور مسجد کو آباد کرنے کے حوالے سے اسلامی نظریہ کیا ہے، یہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا کہ اسلام میں مسجد کی اہمیت کیا ہے، اور جو مسجد کو تعمیر کرتا ہے اور جو مسجدوں کو آباد کرتا ہے، جو مسجدوں کو آباد رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی انہیں کیا انعام عطا فرماتا ہے۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، انما یعمر مساجد اللہ، بے شک مسجدوں کو وہی آباد کرتے ہیں، وہی تعمیر کرتے ہیں، کون؟ من آمن باللہ والیوم الآخر، وہ لوگ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کے دین پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے دو باتیں یہاں ذکر فرمائی۔ مسجدوں کو تعمیر کرنے کے حوالے سے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ مسجد وہی آباد کرتا ہے، مسجد تعمیر وہی کرتا ہے، مسجد کو تعمیر کرنے کا خیال اسی کے دل میں آتا ہے، مسجد کو آباد کرنے کا جذبہ اسی کے دل میں پیدا ہوتا ہے جس کے دل میں ایمان موجود ہے، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے۔ اور یہاں بات ختم نہیں ہوئی، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت کے دین پر بھی ایمان رکھتا ہے۔ اب جو آخرت کے دین پر ایمان رکھتا ہے یہ بڑی اہم چیز ہے۔ لوگ ہر کوئی، آج ہم دیکھیں، ہر کوئی اللہ پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتا ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، بلکہ جو کافر ہے، مشرک ہے، وہ بھی ایک لحاظ سے اللہ کو مانتے ہیں، اگرچہ نام بدلتے ہیں، لیکن اللہ کو مانتے ہیں۔ تو دنیا میں جو انسان ہے، انسان اللہ کو مانتا ہے اور اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن پھر اللہ نے دوسرا جز ارشاد فرمایا کہ اللہ کو ماننا تبھی کامیاب ہوگا جب وہ آخرت کے دین کو مانے، فیصلے کے دین کو مانے۔ وہاں کیا ہونے والا ہے؟ وہاں سزا اور جزا ہوگی، جو گناہ کرے گا اس کو سزا دی جائے گی، جو نیکیاں کرے گا اللہ اس کو انعام و اکرام سے نوازے گا۔ تو جو آخرت کے دین پر ایمان رکھے، اس کو سمجھنے کے لیے اور کچھ سمجھے، ایمان کیسا ہونا چاہیے۔ آج ہم ایمان رکھتے ہیں، ہر کوئی ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، ہر کوئی مسلمان ہے، داڑھی رکھے، اسلامی لباس پہن لے، ٹوپی پہن لے، مسجد میں آ جائیں، اس کا نام صرف اسلام نہیں ہے۔ اسلام ایک نظریے کا نام ہے، اسلام ایک اعتقاد کا نام ہے، اسلام ایک ایقان کا نام ہے، اسلام یقین کا نام ہے، اسلام بھروسے کا نام ہے۔ اسلام کب مکمل ہوتا ہے؟ ایمان کا نور ہمیں کب ملتا ہے؟ آج نماز پہ نماز ہم پڑھتے ہیں، لیکن دل خوف الہی سے خالی ہے، دل لرزتا نہیں۔ ورنہ جو خوف الہی رکھتے ہیں نا، جیسے ہی تکبیر تحریمہ کہہ کر کے وہ ہاتھ باندھتے ہیں، ان کے قدم اور ان کا جسم لرزنے لگتا ہے کہ رب کی بارگاہ میں آیا ہوں۔ ایمان ہمارا کمزور ہے، بلکہ یوں کہوں تو بیزا نہیں ہوگا کہ ایمان ہمارے دل سے نکل چکا ہے، صرف زبان پہ رہ چکا ہے، صرف زبان پہ ہیں، دل میں ایمان نہیں ہے۔ کون سا ایمان اللہ کو محبوب ہے؟ کون سا ایمان اللہ پسند کرتا ہے؟ اور کن لوگوں کے بارے میں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ مسجد کو آباد کرنا اسی کا کام ہے جو ایمان رکھتا ہے۔ کیسا ایمان والا ہوگا؟ آج اگر شادی آ جائیں، خوشی کا ماحول ہو تو ہزاروں اور کروڑوں روپے خرچ کر دیں، بینڈ باجے نہ جانے کیا کیا چیزیں لاتے ہیں،
دوستوں کے ساتھ جائیں، پارٹی کریں، ہزاروں روپے خرچ کر دیں، لیکن جب ہمارے محلے کی مسجد کو آباد کرنے کی باری آئے، مسجد کو تعمیر کرنے کی باری آئے، تو آدمی حساب کرنے لگ جاتا ہے۔ صرف 2 روپے کا سکہ لے کر کے جیب میں آتا ہے، اب زمانہ بڑھ گیا ہے 5 کا سکہ لاتا ہے، اگر بہت زیادہ ہو جائے تو 10 کے نوٹ، اور پھر یہ خیال کرنے لگتے ہیں کہ ہم نے زیادہ دیا۔ نہیں، یہاں اللہ کی بارگاہ میں اور مسجد کو تعمیر کرنے کے سلسلے میں، مسجد کو آباد کرنے کے سلسلے میں اگر تمہارے دل میں تشویش پیدا ہو جائے، مال کی طرف تمہارا دل جھکنے لگے، سمجھ جاؤ دل سے ایمان نکل رہا ہے۔ مسجد کو آباد کرنے کا جذبہ اسی کے دل میں پیدا ہوتا ہے رب کے فرمان کے مطابق، جس کے دل میں اللہ پر ایمان موجود ہو، جس کے دل میں آخرت پر ایمان موجود ہو۔ آج ہم ہیں، پوری فیسلٹی لیتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، گرمی نہیں برداشت ہوتی، حالانکہ گھر پر رہتے ہیں نا تو لائٹ بل کے خوف سے پنکھا چالو کرنے سے ڈرتے ہیں کہ لائٹ بل زیادہ نہ آ جائے، اور یہاں 1 سیکنڈ بھی بغیر پنکھے کے نہیں رہا جاتا، گرمی زیادہ ہے اسی بغیر نہیں رہا جاتا، ایک دوسرے کی طرف منہ کر کے دیکھتے ہیں، اشارے ہوتے ہیں۔ مسجدوں میں اشارے نہیں کیے جاتے، پسینے میں شراب اور ہو جاؤ تب بھی لگن توجہ تمہارے رب کی طرف ہو، تب جا کے کہ اللہ تمہاری نمازوں میں نور پیدا کرتا ہے، وہ نمازیں تمہاری زندگی کو بدلتی ہے، وہ نمازیں تمہیں رب کی بارگاہ میں مقبول بناتی ہے۔ آج پورا ہفتہ، پورا مہینہ، پورا سال مسجد کے ہر چیز سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور جب ہفتے کی باری آتی ہے، جمعہ میں جو مسجد کے اراکین ہیں ان کی جانب سے یہ بھی بڑا جذبہ ہے کہ جھولی لے کر کے اللہ کے لیے اٹھنا، یہ اللہ بہت مخصوص لوگوں کو چنتا ہے، مخصوص لوگوں کو اس خدمت کے لیے، اور اس کے لیے ہم گن گن کر کے ڈالتے ہیں۔ آج کے بعد سے یاد رکھنا، اگر وہ ایمان چاہیے جس ایمان کا ہمارے رب نے تقاضا کیا، وہ ایمان تمہارے دل میں تمہیں چاہیے جس ایمان کو اللہ نے پسند کیا۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کون سا ایمان اللہ کو پسند ہے، کون سا ایمان آدمی کو دنیا میں عزت دلاتا اور آخرت میں عزت دلاتا ہے، کون سا ایمان رب کی بارگاہ میں مقبول بناتا ہے، کون سا ایمان رب کا محبوب بناتا ہے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ہدی للمتقین، اللہ سے ڈرنے والے کون لوگ ہیں، اللہ پر ایمان لانے والے کون لوگ ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان کی علامتیں، ان کی نشانیاں کیا ہیں، کیسے لوگ ہوتے ہیں یہ لوگ، کون لوگ ہوتے ہیں ایمان والے۔ الذین یؤمنون بالغیب، سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ آقا نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، آپ فرماتے کہ میں نے اپنے کانوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں من بنا للہ مسجدا بنا اللہ بیتا فی الجنہ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو رب کو راضی کرنے کے لیے، یہاں بات ہے رب کو راضی کرنے کے لیے اگر ایک مسجد تعمیر کرتا ہے تو پھر اللہ اس کے لیے آخرت میں، آ گیا نا لفظ آخرت کا، آخرت میں جنت میں اللہ گھر تیار فرماتا ہے، محل تیار فرماتا ہے۔ اور یہ عام بات نہیں ہے، یہ جھوٹی بات نہیں ہے، یہ کوئی دنیا کے اسکالر کی بات نہیں ہے، دنیا دار کی بات نہیں ہے، یہ کوئی مولوی کی بات نہیں ہے، یہ وہ نبی ارشاد فرماتا ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان کی زبان سے کبھی سچ کے سوا نکلتا ہی نہیں ہے، اس کی زبان سے اللہ کا فرمان نکلا کرتا ہے۔ نبی کی زبان وہ ہے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے ان کی زبان سے جو بھی نکلتا ہے وہ اللہ کا فرمان ہوا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے
مسجد تعمیر کرتا ہے، مسجد کو آباد کرتا ہے۔ اسی ٹکڑے کے آگے جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر کوئی اس کی طاقت نہیں رکھتا کہ پوری مسجد تعمیر کر دے، تو آقا نے ارشاد فرمایا اگر چڑیا کے گھونسلے کے برابر بھی اگر مسجد بنائے گا نا، مطلب یہ ہے کہ ایک اینٹ بھی رکھ دے گا یا ایک درہم بھی دے دے گا، اللہ اس کو بھی جنت میں محل عطا فرمائے گا، اس کو بھی۔ لیکن کون لوگ یہ کریں گے؟ کون لوگ کریں گے؟ یؤمنون بالغیب، جن کو آخرت پر یقین ہوگا، جو ہر کوئی سب کچھ جو دنیا میں چاہتے ہو، جو لوگ دنیا ہی میں بدلہ چاہنے والے ہو، ان کی قسمت میں یہ خدمت نہیں ہوا کرتی۔ جن کے دل میں آخرت میں یقین ہوتا ہے، اللہ پھر خدمت کا جذبہ بھی انہی کو عطا فرماتا ہے۔ میں نے ابھی ایک روایت پڑھی بحر الدانا کی، اللہ اکبر، اور ان سے تعلق ہے حضرت ہارون رشید کا، بادشاہ ہارون رشید، بڑے نیک دل بادشاہ تھے۔ بادشاہ جو ہوتے ہیں نا، بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں، ایسے بادشاہ ہوتے ہیں جن کو اللہ اپنا خوف عطا فرماتا ہے، ایمان ان کے دلوں میں ہوتا ہے۔ ہارون رشید بڑے نیک تھے، انہوں نے مسجد تعمیر کرنے کا سوچا تو اعلان کیا کہ میں بغداد میں ایک مسجد تعمیر کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرے سوا کوئی بھی اس میں حصہ نہ لے گا، صرف میرا ہی پیسہ لگے گا، اور میں بھی شاہی خزانے سے نہیں لوں گا، میری ذاتی ملکت میں سے خرچ کروں گا، شاہی خزانے سے نہیں، اپنی ذاتی ملکت سے خرچ کروں گا، اور رعایا میں سے بھی کوئی 1 روپیہ خرچ نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ اعلان ہوتا ہے نا، تو ایک مزدور جو روزانہ مزدوری کرتا تھا، جو پیسے ملتے شام میں اسی سے اپنا گزارا کرتا تھا، اس نے یہ اعلان سنا تو دل لرز اٹھا کہ بادشاہ ہے، بادشاہ مسجد بناتا ہے، رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، مولا میرے پاس تو کچھ نہیں، مشکل سے زندگی گزرتی ہے، لیکن مولا میں تیرا گھر تعمیر کرنا چاہتا ہوں، میں حصہ لینا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے منع کیا ہے، لیکن یہ مزدور پورا دن مزدوری کرتا ہے، شام کو وہ روپیہ جو اس کے پورے دین کے لیے کافی تھا، اس کے گزارے کے لیے تھا، اس کے بال بچوں کے لیے تھا، بس وہی خزانہ تھا اس کا، اور اس سے اس کو پورا دن چلانا بھی تھا۔ لیکن ہے نا جو آخرت پر یقین رکھتا ہے، آخرت پر یقین رکھتا ہے، اس نے اس پیسے کو اکٹھا کیا، بازار میں گیا، اینٹیں خریدی اور رات کا انتظار کیا۔ جب آدھی رات سے زیادہ بیت گئی تو اس اینٹوں کو لے جا کر کے وہاں رکھ دیا جہاں بادشاہ کی اینٹیں پڑی ہوئی تھی، ان اینٹوں میں ملا دیا۔ اب مسجد تعمیر ہو گئی، بادشاہ اسی گمان میں تھا کہ میں نے مسجد بنائی ہے، میرے سوا کسی کا اس میں حصہ نہیں ہے۔ رات میں خواب دیکھتا ہے تو جنت کا نظارہ ہوتا ہے۔ جو یقین والے ہوتے ہیں نا، اللہ دنیا ہی میں جنت کا نظارہ دکھاتا ہے، لیکن یہ کب پیدا ہوتا ہے؟ یہ ایمان کی روشنی ہوتی ہے، ایمان کا نور۔ ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں سے ایمان کا نور ختم ہو گیا ہے۔ اگر ایمان کا نور دل میں آ جائے تو اس نور میں آخرت کے جلوے نظر آتے ہیں۔ دنیا ہی میں جنت دیکھتا ہے، 2 محل ہے، ایک میں ان کا نام لکھا ہے، دوسرے پر اس مزدور کا نام لکھا ہوا ہے۔ وہ تعجب میں پڑ گیا، اب اپنے مکان میں، اپنے محل میں جانے سے پہلے وہ مزدور کے محل میں جانے لگا تو داروغہ نے روک دیا کہ نہیں جا سکتے۔ کہا یہ مزدور کو میں جانتا ہوں، یہ میری رعایا ہے، میں ان کا بادشاہ ہوں، اور بادشاہ کو حق ہے اپنی رعایا کے گھر میں جانے کا۔ فرشتہ کہتا ہے وہ دنیا کا قانون ہے، یہ جنت ہے، جنت میں اسی کا حق ہے جس کا وہ مالک ہے، جو مالک ہے اسی کا حق ہے۔ تو اب بادشاہ کو روک دیا جاتا ہے، آنکھ کھل جاتی ہے، مزدور کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے بندے کون سا ایسا عمل ہے، آج میں نے یہ خواب دیکھا۔ تو وہ ہزاروں کی طرح رونے لگتا ہے کہ کوئی ایسا عمل نہیں، میں تو بس صبح پورا دن مزدوری کرتا ہوں، شام کو لاتا ہوں، اپنی اولاد کو کھلاتا ہوں، میرا کوئی عمل نہیں ہے جس سے یقین کیا جائے کہ اتنا بڑا رتبہ مجھے ملے۔ کہا سوچو۔ تو پھر وہ کہتا ہے بس ایک کام میں نے کیا تھا، جب تم نے اعلان کر دیا کہ کوئی حصہ نہ لے تو میں نے چپکے سے اپنی چند اینٹیں تمہاری
جو اینٹیں رکھی تھی اس میں ملا دی تھی اور اسی سے مسجد تعمیر ہوئی۔ اللہ اکبر، ایک اینٹ لگائی۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو مسجد میں حصہ لیتا ہے، مسجد کو تعمیر کرتا ہے، آقا شاہ فرماتے اللہ رب العزت اس کو جنت میں محل عطا فرماتا ہے۔ یہ یقین والوں کا کام ہے، اور یہ یقین آخرت پر ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ نے شاہ فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور آخرت کے دین پر ایمان لاتا ہے وہ مسجد کو آباد کرتا ہے۔ اس لیے آخرت پر ایمان ہونا چاہیے۔ دو باتیں عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کروں۔ ہارون رشید کی بات آئی، میں نے بہل الدانا کے تذکرہ کیا۔ اب بہل الدانا جو ہے نا، غیب پر ایمان رکھنا بہت ضروری ہے، اور وہی ایمان اللہ کو مقبول ہے۔ ہارون رشید کی جو بیوی تھی ان کا ایمان آخرت پر بڑا پختہ تھا، بلکہ وہ ہارون رشید سے بھی کئی قدم آگے بڑھی ہوئی تھی۔ وہ جب مکہ جاتی ہے تو حاجیوں کے لیے پانی کی بہت قلت تھی اس وقت، اس زمانے میں۔ مزدلفہ میں عرفات کے میدان میں لوگ ٹھہرتے، وہاں پانی کا انتظام نہیں تھا، لوگ پیاسے رہتے تھے، پانی سے بلکتے رہتے تھے۔ یہ ملکہ تھی، جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں حاجی بہت پریشان رہتے ہیں تو انہوں نے مزدوروں کو بلایا اور کہا میں چاہتی ہوں کہ طائف سے لے کر کے عرفات تک اور مزدلفہ تک ایک نہر کھول دی جائے تاکہ یہاں حاجیوں کے لیے پانی کا انتظام ہو جائے۔ مزدوروں نے کہا اس کے لیے بہت پیسہ جائے گا، بڑا خرچہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ زبیدہ خاتون نے کہا کتنا خرچہ ہوگا؟ مزدور کہتے خزانہ خالی ہو جائے گا۔ کہا تم خرچہ تو بولو کتنا ہوگا، تم کتنا لوگے؟ مزدور کہتے ہیں ہمیں پتا تو نہیں کہ کتنے دن لگیں گے، لیکن ہماری مزدوری یہ ہوگی کہ ہم ایک کدال ماریں گے، چاہے اس سے چٹان ٹوٹے یا نہ ٹوٹے اس کی کوئی گارنٹی نہیں، لیکن ایک کدال پر 1 درہم لیں گے۔ لیکن زبیدہ خاتون تھی، انہیں پتا تھا کہ رب کا فرمان ہے کہ جو رب کی بارگاہ میں خرچ کرتا ہے اللہ اسے محتاج نہیں ہونے دیتا، وہ ڈبل دے دیتا ہے، 700 گنا دیتا ہے۔ فرماتی ہے تو 1 درہم کا بات کرتا ہے، میں تمہیں 1 کدال پر 2 درہم دوں گی، لیکن حاجیوں کے لیے انتظام کر دو پانی کا۔ وہ زبیدہ خاتون جب بہل الدانا کے پاس چلتی ہے، بہل الدانا گروی دے گھر بناتے ہیں، وہ واقعات مشہور ہے، تو زبیدہ خاتون بڑی محبت کرتی تھی، بڑا لگاؤ تھا بہل الدانا سے، اللہ والوں سے۔ انہوں نے پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا گھر بناتا ہوں جنت میں۔ کہا بیچو گے؟ ہاں بیچوں گا۔ کہا کتنے درہم میں؟ 1 درہم میں۔ درہم لیا اور لے لیا گھر، اور پھر توڑ دیا بہل الدانا نے کہ یہ گھر میں نے تم کو دیا۔ چلی آتی ہے، بادشاہ کہتا ہے کہ تم نے فضول میں 1 درہم دیا، ایسے ہی دے دیتی، اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتی تو کوئی فائدہ ہوتا، تم نے تجارت کی اور گھاٹے میں رہی، تمہیں گھر بھی نہ ملا۔ کہا بادشاہ تم نہ جانو گے، تم نہ سمجھو گے۔ بادشاہ جب رات میں سوتا ہے نا تو اللہ اکبر، خواب میں کیا دیکھتا ہے؟ جنت میں محل زبیدہ خاتون کا ہے۔ تو پھر صبح کو وہ جاتا ہے، پورا واقعہ ہے، بہل الدانا کو تلاش کرتا ہے، کہیں سے مل جاتے ہیں، پھر عرض کرتے ہیں، پھر وہی گرویند مناتے ہیں، کہتے ہیں بیچو گے؟ کہا بیچوں گا۔ کہا کتنے میں دو گے؟ آدھی سلطنت چاہیے، آدھی بادشاہت مجھے دے دو۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں کہ تم نے اتنا قیمت بڑھا کیسے دی، دام بڑھ کیسے گیا؟ کہا جو کل خریدار آیا تھا وہ غیب کی بات پر ایمان رکھ کر کے آیا تھا، کل جو آیا تھا وہ بغیر دیکھے آیا تھا، آج جو خریدار آیا ہے وہ دیکھ کر کے آیا ہے۔ یہ بہل الدانا ہیں۔ جب وہ جاتے ہیں تو کچھ لوگ مسجد تعمیر کر رہے تھے، انہوں نے پوچھا لوگ کیا کر رہے ہو؟ تو لوگوں نے کہا اللہ کا گھر بناتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کا گھر تعمیر کر رہے ہیں، مسجد تعمیر کر رہے ہیں۔ بہلول نے کہا واقعی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہو؟ کہا ہاں۔ بہلول دانا اتنا پوچھ کر کے چلے جاتے ہیں، رات میں آتے ہیں، ایک تختی لیتے ہیں، تختی پر بہلول لکھتے ہیں
بہلول مسجد، اور بہلول مسجد لکھ کر کے رات کے عالم میں کوئی دیکھ نہیں رہا، رات کے عالم میں جو مسجد کی دیوار تھی اس پر لگا کر کے چلے جاتے ہیں۔ صبح ہوتی ہے، لوگ دیکھتے ہیں کہ بہلول نے اپنا نام لکھ دیا بہلول مسجد، پتا چلے کہ بہلول نے بنائی ہے۔ بہلول کو تلاش کیا گیا، حضرت بہلول کو تلاش کر لیا گیا، پوچھا تم نے یہ کیسے لگائی؟ یہاں ہزاروں کے پیسے لگے ہیں اور تم اپنا نام مشہور کرانا چاہتے ہو۔ بہلول کہتے میں نے تم کو نہ پوچھا تھا مسجد کس لیے بنا رہے ہو، تم نے تو یہ کہا تھا کہ رب کو راضی کرنے کے لیے، پھر نام کہاں سے آیا؟ اللہ اکبر، یہ ہے مسجد تعمیر کرنا۔ جو مسجد تعمیر کرتا ہے اللہ فرماتا ہے مسجد کو آباد کرنے کا جذبہ میں اسی کے دل میں پیدا کرتا ہوں جس کا ایمان آخرت پر سب سے زیادہ ہوتا ہے، جس کے دل میں آخرت پر یقین ہوتا ہے۔ اس لیے مسجد کو آباد کرو، دل میں ایمان کو پیدا کرو، ایسا ایمان پیدا کرو جو آخرت پر یقین رکھتا ہو، آخرت کے دین پر ایمان لاؤ۔ صرف زبانی مسلمان نہ بنو، اپنی محلے کی مسجد کو آباد کرو۔ اللہ رب العزت ہمیں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ آخری بات، اللہ نے قرآن میں فرمایا یہ علامتیں ہیں مسجدیں وہ آباد کرتے جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور پھر کیسا ایمان ہونا چاہیے؟ اللہ نے قرآن میں مثالیں دی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے آمینو کما آمن الناس، ایسا ایمان لے آؤ جیسے محبوب کے صحابہ ایمان رکھتے تھے، تو پھر اللہ وہ جذبہ پیدا فرمائے گا جیسے محبوب کے صحابہ کے دلوں میں پیدا فرمایا تھا۔ اگر وہ جذبہ چاہتے ہو جو اس محبوب کے صحابہ کے پاس تھا تو پھر ایمان بھی وہی ہونا چاہیے جو رسول کے صحابہ کا تھا۔ اللہ نے یہ تقاضا فرمایا ہے، یہ حکم دیا ہے آمینو کما آمن الناس، جیسے اللہ کے رسول کے صحابہ ایمان رکھتے تھے ویسا ایمان لے آؤ۔ ان کا ایمان کیسا تھا؟ وہ کیسا ایمان رکھتے تھے؟ اللہ اکبر۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں مسجد نبوی میں آج ہم جو علماء ہیں، جو دین کے رہنما ہیں، عوام کو دین کی طرف راغب کر رہے ہیں، دین کی طرف بلا رہے ہیں، آخرت کی طرف بلا رہے ہیں۔ سب کچھ دنیا نہیں ہے، آخرت کی سوچو، اور آخرت پر خرچ کرنے کی باری آئے تو پھر حساب نہ کرو۔ اگر رب کی بارگاہ میں خرچ کرنے میں حساب نہ کرو گے اللہ تمہیں بھی بغیر حساب کی عطا فرمائے گا، رب کی عطا بلا حساب ملے گی۔ جب آقا ارشاد فرماتے تھے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو اللہ اکبر، حضرت ابوبکر صدیق ہے پورا مال لاتے ہیں، فاروق اعظم آدھا مال لاتے ہیں، ایک مسجد نبی میں کئی ڈھیر لگ جاتے ہیں، کپڑوں کا، کھجوروں کا، اناج کا کئی ڈھیر لگ جاتے ہیں۔ ایک چبوترے پر صحابی رسول بیٹھے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، کچھ نہیں تھا پاس، گھر میں کئی دنوں سے خود بھوکے تھے، بچوں نے کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا تھا، تو کئی دیر تک وہ کھجوروں کے اور ان ڈھیروں کے اوپر نظر مارتے رہے اور روتے رہے۔ لیکن پھر نہ جانے کیسا جذبہ پیدا ہوا، وہ رات میں اٹھتے ہیں اور ایک یہودی کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہارا فلاں کھجوروں کا جو باغ ہے وہ پانی کو پلانا ہے، اگر میں وہ پانی پلا دوں تو تم کیا دو گی؟ کہا میں تمہیں 1 سا کھجور دوں گا۔ اللہ اکبر۔ وہ ڈول لاتے ہیں، کنویں سے ڈول پانی نکالتے ہیں، ڈول کنویں سے نکال کر کے ڈول ایک ڈول سے سارا باغ کو پانی پلاتے ہیں۔ کنویں سے ڈول کو نکالنا کتنا مشکل ہے، اور ایسے سارے باغ کو، سارے کھیت میں پانی پلانا، ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے اس بات کا، کیسی تکلیف ہوئی ہوگی۔ پوری رات گزرتی ہے، صبح 1 سا کھجور لے کر کے آقا کی بارگاہ میں آتے ہیں، آدھی کھجور اپنی اہل و عیال کو دیتے کیونکہ کئی دنوں سے وہ بھوکے تھے، اور آدھی کھجوریں آقا کی بارگاہ میں لا کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اب دیکھیں آقا ہر کسی کو ارشاد فرماتے کہ جاؤ وہاں اس ڈہر میں ڈال دو، جاؤ تم وہاں رکھ دو۔ لیکن جب یہ صحابی رسول کھجور لے کر کے آئے نا تو آقا نے ان کو اپنے ہاتھوں میں لیا، اور روایت میں ہے کہ آقا الٹ پلٹ کر رہے تھے،
کھیل رہے تھے، آقا الٹ پلٹ کر رہے تھے. بلال کو بلایا، بلال یہ ایک مٹھی لے کر کے اس ڈھیر پہ ڈال دو، یہ ایک مٹھی لے کر کے اس ڈھیر پہ ڈال دو. صحابہ نے جب یہ منظر دکھا تو عرض کیا حضور یہ کیا معاملہ ہے؟ کھجوروں کے ڈھیر میں ڈال دیتے، ہر ڈھیر پر الگ الگ ان کو ڈالا. آقا ارشاد فرماتے ہیں آج تک ایسے جذبے والا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا نہیں آیا تھا. آج جو صحابی رسول آئے ہیں ان کی جو نیت ہے، ان کا جو جذبہ ہے، میں محمد رسول اللہ کہتا ہوں کہ ان کے صدقے میں اللہ جس نے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے ان سارے کے خرچ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے گا. ان کی نیت اتنی اچھی ہے. اللہ کو راضی کرنے والے جو ہوتے ہیں وہی جو رب پر ایمان رکھتے ہیں، وہی جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، وہی جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، وہی مسجدوں کو آباد کیا کرتے ہیں. اور جو مسجد کو آباد کرتے ہیں اللہ کیا بدلہ عطا فرماتا ہے. آقا ارشاد فرماتے ہیں حضرت تمیم داری نے مسجد میں چراغ جلایا، روشن ہو گئی. آقا آئے، دیکھا کہ مسجد روشن ہے. ارشاد فرمایا کس نے روشنی کی؟ تمیم داری نے عرض کیا حضور میں نے. اللہ اکبر. آقا ارشاد فرماتے ہیں دعا دیتے ہوئے تمیم داری تو نے اللہ کے گھر کو روشن کر دیا، اللہ تیری قبر کو روشن فرما دے. اور پھر اتنا ہی نہیں، جب محمد رسول اللہ کی زبان سے دعا نکل جائے تو پھر کیا؟ اللہ اکبر. آقا پھر ارشاد فرماتے تمیم داری آج تمہاری اس عمل سے اتنی خوشی ہوئی ہے کہ آج اگر میری کوئی بیٹی بغیر نکاح کے ہوتی تو آج میں اپنی بیٹی کا نکاح تجھ سے کر دیتا. یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے. اور اس سے اندازہ لگائیں کہ مسجد میں خرچ کرنا آقا کو کتنا پسند تھا، اور مسجد میں خرچ کرنے والوں سے آقا کیسی محبت فرماتے ہیں کہ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ عمل اتنا پسند ہے مجھے کہ اگر میری بیٹی بغیر نکاح کے ہوتی تو تمہیں دے دیتا، تمہارے نکاح میں دے دیتا، تمہیں تمہارے نکاح میں دیتا. اللہ اکبر. تو یہ ہے مسجد کو آباد کرنا. تو آپ مسجد کو آباد کریں. یہ ہمارے محلے کی مسجد ہیں، ہم ہر قسم سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ساری سہولتیں ملتی ہے. ان کا خیال کرنا، مسجد کا خیال کرنا کسی ایک آدمی کا کام نہیں ہے، ساری بستی والوں کا ہے. اور جس بستی میں مسجد آباد رہتی ہے اللہ ساری بستی والوں کو برکتیں عطا فرماتا ہے. اور یہ آخری بات، آخری جملے کہ اللہ تبارک و تعالی مسجد آباد کرنے کا جذبہ اسی کو عطا فرماتا ہے، اسی کے دل میں پیدا ہوتا ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ انما یعمر مساجد اللہ، بے شک مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں جو آخرت کے دین پر اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور واقعی میں آخرت پر ایمان رکھنے کی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.